یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور اب یہ وقت نکاح کا وقت ہے، اور ہم سیدھا تقریب نکاح کی طرف بڑھتے ہیں، اس لیے کہ پیر طریقت حضرت سید حسنین اشرف صاحب اشرفی الجیلانی اس محفل میں موجود ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں، بارش ہو رہی ہے، شوگر کے مریض بھی ہیں، اور چونکہ دیر تک کہ ان کو بارش میں بٹھا کے رکھنا اس عمر میں مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نوشا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلدی سے آ جائیں۔ منتظمین سے گزارش ہے کہ نوشا کو جلدی سے اسٹیج پر لے آئیں تاکہ حضرت کو دیر تک بارش میں بیٹھنا نہ پڑے۔ اب کوئی بیان کا وقت تو نہ رہا، لیکن ایک بات جب ہم سب آئی گئے ہیں تو سب مل کر کے سن لیتے ہیں۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام خراب ہو گیا، اور وہ بڑا دل چھوٹا کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی نیک کام کے آغاز میں یا انجام میں یا درمیان میں باران رحمت کا نزول ہو تو اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ مقبول ہے۔ بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نکاح کی یہ محفل ہے، یہ تقریب نکاح ہے۔ آج کل ہمارے نئی نسل، نئے نوجوان نکاح کرنے کے بڑے شوقین ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ فلمیں اور سیریل دیکھ کر اتنا سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام میں آپ نکاح کو دیکھیں تو صرف نفسانی خواہشات کی تسکین کا نام نکاح نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے دل میں اترنے کا مقصد ہے نکاح۔ دوسرے مذہب میں اور ہمارے مذہب کے نکاح میں فرق یہی ہے کہ وہ صرف جنسی تسکین کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اسی لیے بیوی جب نفس کی تسکین نہیں کر پاتی تو وہ بیوی کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی اپنی بیوی سے اس کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں پیغام عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد بھی ان سے محبت کرتے رہے، اور جب حضور علیہ السلام کے گھر میں بکری ذبح ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم بکری کا گوشت تو بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہ بھجوائیں گے تاکہ اس سے خدیجہ کی روح خوش ہو جائے۔ اب یہاں ایک خاص بات پتہ چلتی عقیدے کی کہ خدیجہ تو قبر میں آرام کر رہی ہیں، ان کی سہیلیوں کو گوشت تو بھیجا گیا، یہ خدیجہ کو کیسے پتا چلا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام گویا کہ یہ عقیدہ بھی دے رہے ہیں
کہ ادھر تم مرحوم کے محبوبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، ادھر روحانی طور پر اللہ ان کو خبر عطا کر دیتا ہے۔ ایک دن ایک عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر آئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی باری تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ویسے اللہ کے رسول علیہ السلام سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، دشمن کے لیے جو چادر بچھا دے تو اپنوں کے لیے اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ آج بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، ہمارے پاس آج سب کچھ ہے، اخلاق نہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، علم ہے، ڈگریاں ہیں، اخلاق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میزان پر سب سے بھاری اگر کوئی نیکی ہے تو اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، اخلاق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ اخلاق نہ ہونے کی وجہ ہے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے رشتہ نہیں، داماد کی سسر سے نہیں بنتی، سسر کی داماد سے نہیں بنتی، بھائی کی بہن سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی۔ گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، رشتہ داریوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ساری توجہ کس پر ہے؟ تہجد پڑھو، فجر پڑھو، عصر پڑھو، دلائل الخیرات پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تمہارے دل میں اگر کسی کے لیے کینہ ہے تو نہ تمہاری نمازیں قبول، نہ تمہاری دعائیں قبول، نہ تمہارے وظیفے قبول۔ گھانی کے گدھے کی طرح تم محنت کر رہے ہو، اگر تمہارے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے تو حج کر رہے ہو تو اس حج کا فائدہ بھی تمہیں نہیں اگر تمہارے دل میں کینہ ہے۔ میرے بھائی، کیا تم اپنی گود میں مسجد کے اندر سور بٹھا کر لے جا سکتے ہو؟ تو جو اپنی گود میں مسجد میں سور نہیں لے جا سکتا، وہ اپنے دل میں حسد کا سور بٹھا کر کیسے لے جاتا ہے؟ وہ اپنے دل میں بغض کا سور بٹھا کر کیسے لے جاتا ہے؟ مسلمانوں کو آج اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ساری چیزوں پہ محنت کی، اخلاق پہ محنت نہیں کی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس ایک مرید آیا، مرید ہو کر کہتا ہے، حضرت کوئی وظیفہ دو کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو سب کے ساتھ۔ چند دن کے بعد پھر آیا، کہا حضرت کوئی وظیفہ دو۔ فرمایا جو پہلے وظیفے پہ عمل نہیں کرتا ہم اس کو دوسرا وظیفہ نہیں دیتے۔ نفل روزے بوڑھی عورتیں رکھ سکتی ہے، نفل نمازیں بوڑھی عورتیں کر سکتی ہے، وظیفے بوڑھی عورتیں کر سکتی ہے، پکے مردوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اخلاق ختم ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے رسول دشمنوں کے لیے چادریں بچھاتے ہیں اور آج ہم سگے بھائی کے لیے نفرت ہے۔ اچھا، ملتے بہت اچھے سے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ملیں گے بہت اچھے سے، ہاتھ بھی ملائیں گے، سینہ بھی ملائیں گے، اور دلوں کے اندر حسد اور نفرتیں ہوگی۔ فرمایا وہ تو منافق لوگ، اللہ کے رسول ان کو منافق کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی عبادتیں اور دعائیں سر کے اوپر بھی نہیں جاتی جن کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بغض اور کینہ ہوتا ہے۔ اس لیے رشتے نبھانا سیکھو، رشتوں پہ عمل کرنا سیکھو۔ میں بہت لمبی کر دے رہا ہوں، بارش میں معذرت چاہتا ہوں، نکل آئی تو کہہ دیا۔ ایک بات آپ سے کہوں، آج سے پہلے لوگوں کے پاس ڈگریاں کم تھی لیکن لوگوں میں محبت زیادہ ہے۔ آج ڈگریوں پہ محنت ہے، محبتیں ختم ہیں۔ اور آپ دیکھیے، جب تک رشتہ داریوں میں محبتیں تھی، ہمارے یہاں کینسر کی بیماریاں نہیں تھی، پاگل پن کی بیماریاں نہیں تھی۔ یہ جو کینسر ہے، پاگل پن ہے، دل کا دورہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں نفرتوں کا عمل دخل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن کا اندر بیمار پڑتا ہے نا، وہ باہر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ 90 سال کی عمر میں لوگ شکر اور گڑ کی میٹھی میٹھی چائے پیتے تھے نا۔ میں یہ نہیں کہتا جتنے بیمار ہیں سب بغضی، ایسا نہیں ہے، کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں، ایسا ضروری نہیں کہ ہر بیمار مجرم ہے، نہیں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔
تو یاد رکھیے اندر جتنا خراب ہوگا، دل جتنا خراب ہوگا، اتنی بیماریاں تم کو لگتی جائے گی۔ ڈپریشن کیوں ہے؟ اندر خراب ہے۔ نیند کی گولیاں کھا کر سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ اندر خراب ہے۔ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو، نرم نرم گدوں پہ بھی سو نہیں پا رہے، اے سی میں بھی سو نہیں پا رہے ہو، کمروں میں بھی سو نہیں پا رہے ہو، پنکھوں میں بھی سو نہیں پا رہے ہو۔ اور ایک وقت تھا لوگ گرمی کے موسم میں نہ پنکھے تھے نہ اے سی تھے، کھاٹ بچھا کر زمین پر ہاتھ کا تکیہ لگا کر سکون سے سو جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا تھا روم کے ایلچی نے، ریت پر تمہیں دھوپ میں نیند کیسے آتی ہے؟ فرمایا جو ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ جس کا اندر پاک ہے اس کو گرمی میں بھی نیند آتی، اور جس کا اندر ناپاک ہے اے سی میں بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ اپنا حال دیکھو، 90% اس میں مبتلا ہیں۔ بہرحال تو بات دور نکل گئی، اللہ کے رسول دشمن کے لیے چادر بچھاتے ہیں۔ رئیس المنافقین، اس کے مرنے کے بعد صرف اس کے بیٹے جو صحیح صحابی تھے، ان کی خوشی کے لیے رئیس المنافقین کو اپنا جبہ پہناتے ہیں، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر 70 مرتبہ آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی نا تو بھی ہم اسے نہیں بخشیں گے۔ تو حضور کہتے ہیں اگر اللہ کہہ دیتا کہ 71 مرتبہ دعا کریں گے تو بخش دیں گے تو میں اس کے لیے 71 مرتبہ دعا کر دیتا۔ جو ساری زندگی ستاتا رہا اس کے لیے رسول اللہ کے دل کا یہ حال ہے، تو جو حضور کے اپنے خود کے رشتہ دار ہوں گے اور حضور کے ایک سچے صحابہ ہوں گے، ان کے لیے حضور کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ غور فرمائے نا ذرا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک عورت آئی، حضور نے اس کا بہت خیال کیا، بہت خیال کیا، اس کو بہت تحفے تحائف دیے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سبھی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس عورت سے آپ نے کچھ خاص اظہار محبت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، ان کی ظاہری حیات میں ہمارے گھر آتی تھی تو خدیجہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، بس میں نے اسی لیے اس سے محبت کی ہے کہ خدیجہ کو قبر میں خوشی مل جائے کہ میں نے اس کی موت کے بعد بھی اس سے محبت کرنے والے سے محبت کی ہے۔ یہ ہے بیوی کا حق۔ اور آج کل تو یہ ہے کہ بیوی بیمار ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کو جلدی گھر سے نکالو کسی بہانے سے، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کو گھر سے نکالو، تھوڑی سی بات نہ مانے اس کو گھر سے نکالو۔ اللہ کے بندو، نکاح صرف جنسی تسکین کا نام نہیں ہے، نکاح ایک دوسرے کے دل میں اترنے کا نام ہے، سکھ دکھ کا نام ہے، سکھ دکھ میں شامل ہونے کا نام ہے، ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے پیار کو اپنا پیار سمجھنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے رشتہ دار کو اپنا رشتہ دار سمجھنے کا نام ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، بس آخری جملہ یا اینڈ کرتے ہوئے میں اپنے نوجوانوں کو کہہ دوں، ہم سیریل دیکھ کر بیوی کے ساتھ رہنے کی بجائے یا سیریل دیکھ کر بیوی کے ساتھ رہنا سیکھنے کی بجائے ہم سیرت النبی پڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھیں۔ انشاءاللہ ہمارے سماج میں کبھی طلاق نہیں ہوگی، تو میں نہیں ہوگی، زگ زگ تک تک نہیں ہوگی، بگ بگ نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، لوگ گاروں میں بیٹھ کر ولی بنے، یہ تو آپ نے بار بار سنا، لوگ روزے نماز رکھ کر کے ولی بنے، یہ بھی آپ نے سنا، لیکن ایک میں آپ کے سامنے ایک نئی بات سناؤں کہ بلکہ نئی علماء کے لیے نہیں ہوگی، آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، کہ بیوی کی تکلیف پر صبر کرنے پر بھی کسی کو ولایت کا مقام ملا۔ ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں، حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا، میں سمجھتا ہوں سبھی جانتے ہوں گے، بہت مشہور سلسلہ رفاعیہ۔ ان کو بھی اللہ نے مقام غوثیت عطا کیا تھا، غوثیت کے مقام پر فائز تھے۔ ایک تو مقام غوث اعظم ہے، وہاں تو کوئی نہیں پہنچا حضور غوث پاک کے بعد، لیکن غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے جسے قطب بھی کہتے ہیں۔ تو سید احمد کبیر رفاعی حسینی سادات میں سے ہے، اور ان کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں یہ ہے کہ جب یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی نانا جان میں اپنی روح کو بھیج کر سلام پیش کرتا تھا، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آج میں آپ سے مصافحہ بھی کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا
اور حضور نے ان سے مصافحہ کیا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ تبلیغی جماعت کے مولوی زکریا کاندھلوی تک نے اس کو فضائل اعمال میں لکھا، یعنی منکرین نے بھی اس واقعے کو مانا۔ حالانکہ ان کا ماننا نہیں ماننا ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن بات تو ہے نا کہ آخر کتنی اوتھینٹک بات ہوگی کہ منکرین بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب شیخ احمد کبیر رفاعی کی بات سنیں کہ ان کو مقام غوثیت اور قطبیت کیسے ملا۔ آپ کا ایک مرید تھا، اس مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر و مرشد مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے۔ یہ مقام صدیقیت ولایت کا آخری درجہ ہے، یہ مرتبہ ولیوں میں بھی سب کو نہیں ملتا، صدیقیت کا درجہ۔ اب مرید نے خواب دیکھا کہ پیر صاحب صدیقیت کے مقام پہ فائز ہے، لیکن اس دور کے مرید لوگ اتنا ادب کرتے تھے پیر کا کہ پیر صاحب کو صدیقیت کے مقام پہ دیکھ کر بھی مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر و مرشد کے سامنے اپنا خواب بیان کرے۔ چپ رہا، ادب کے مارے کچھ بتایا نہیں۔ ایک دن شیخ احمد کبیر رفاعی کی خانقاہ میں مرید جا رہا تھا، رات کا اندھیرا تھا، تو کیا دیکھا کہ پیر صاحب کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے۔ جو کتاب میں لکھا ہے میں وہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں نے اس کو بہت ادب کے سانچے میں ڈھال کے بیان کیا، ورنہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ نہیں بول سکتا، کیونکہ شیخ احمد کبیر رفاعی میرے بھی مرشد خلافت کے اعتبار سے، تو اس لیے میں ان کی کوئی، کیونکہ جو لکھا ہے وہی بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ کتاب اور خطاب کا فرق یہی ہوتا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ خطاب میں سب بیان نہیں ہوتا۔ تو دیکھا مرید نے کہ کوئی پیر صاحب کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، اور اتنی گستاخی کی کہ پیر صاحب کا گلا اس نے خونا خون کر دیا۔ اب کتنی گستاخی کیسے ہوئی ہوگی اب سب کو سمجھ میں آ گیا، سب یہاں عقل مند ہے۔ گردن اگر خونا خون ہو جائے تو کس کرنے والے نے کتنی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے دور سے دیکھا، دیکھتا رہا، پیر و مرشد کی گردن خونا خون ہو گئی، لہو لہان ہو گئی، تو پھر وہ گستاخی کرنے والا چلا گیا۔ اس کو دور سے دیکھ کے لگا یہ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے جو بدتمیزی کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے۔ وہ آیا، سلام کیا، اور سلام کر کے مرشد سے کہا حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک جملہ کہوں؟ کہا کہو بیٹا۔ کہا حضور یہ جو آپ کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کر رہی تھی، کیا یہ ہماری پیرانی اماں نہ تھی؟ یہ ہماری پیرانی ماں تھی نا؟ آپ نے ہاں میری بیوی تھی، تمہاری پیرانی ماں تھی جو میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہی تھی۔ مرید نے کہا حضور میں بہت نالائق غلام ہوں آپ کا، لیکن اتنی بدتمیزی میں نہیں دیکھ سکتا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بدتمیز اور بے ادب عورت کو آپ طلاق دیجیے۔ جو آپ کی گردن تک لہو لہان کر دے، آپ کی گردن تک جو ہے وہ خونا خون کر دے، ایسی بیوی کو گھر میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو طلاق دیجیے آپ، اس بدتمیز کو۔ آپ نے مرید کو کہا بیٹا مجھے توڑنے کا مشورہ مت دے، کیونکہ ہم صوفی لوگ ہیں، ہم توڑنے کی بات نہیں کرتے، ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے بیٹے، میرے مرید، تو مجھے توڑنے کا مشورہ مت دے، میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ مرید نے کہا کیوں؟ کہا تجھے پتا ہے یہ میری محسنہ ہے، محسنہ اس کے مجھ پہ احسانات ہے، اور جس کے احسانات ہو اسے گھر سے نہیں نکالا جاتا، اسے عزت کے ساتھ گھر میں رکھا جاتا ہے۔ تو مرید نے کہا کیا احسان ہے اس کا آپ پر؟ کیا احسان کیا اس نے؟ فرمایا جو تو نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا کیا، وہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں، نفل روزوں کی وجہ سے نہیں، نفل نمازوں کی وجہ سے نہیں، یہ بدتمیزیاں کرتی ہے، میں صبر کر کے اس کو معاف کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرمایا۔ بھائیو باہر لوگوں کو کہتے ہو جا میں تجھ سے نہیں لڑتا تجھے معاف کرتا ہوں، اپنے سے طاقتور کو معاف کرنا یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، معافی نہیں ہو سکتی۔ معافی تو یہ ہے جس کو مار سکتے ہیں، گالی دے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، پھر اس کو اللہ کے لیے معاف کرو، اصل معاف کرنا اس کو کہتے ہیں۔
تو اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے سکھ دکھ میں شریک رہو۔ آج کی اس محفل کا مختصر سا پیغام یہی ہے۔ باتیں تو بہت سی کرنی تھی آپ سے، لیکن اب موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ 1 بجے تک محفل ختم کر کے ہم کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اور اب وقت بھی زیادہ ہوا ہے، اس لیے جو ہے وہ میں اسی پہ اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ملائے گا، ہم آپس میں ملاقات کریں گے تو پھر بہت سی باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے جو ہے وہ محمد ارشد برکاتی، آج ان کی شادی ہے، شادی خانہ آبادی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ زوجین کے درمیان محبت پیدا کرے، پیار پیدا کرے، الفت پیدا کرے۔ کیسی محبت، جو محبت مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے درمیان تھی، اللہ ایسی محبت دولہا دلہن کے درمیان پیدا فرمائے۔ آئیے نکاح کی تقریب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔